السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ فائن، گڈ. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ٹاپک جو کہ رسک کے بارے میں ہے، اور ہم اس کا انٹروڈکٹری پارٹ گو تھرو کریں گے. اس سے پہلے لیٹس اسٹارٹ بائی ڈسکسنگ دی لاسٹ ٹاپکس جو ہم نے ڈسکس کیے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. We discussed about the project analysis and we discovered کہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا that is somehow cannot be done with the or depend upon with the calculations of NPV or couple of NPVs or couple of IRRs، کیونکہ جہاں پہ estimation کی بات آتی ہے، جہاں پہ اس کی evaluation کی بات آتی ہے، تو ہم نے یہ previously دیکھا کہ جی discounting is the only one phenomena جس پہ ہم ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. ڈسکاؤنٹ ریٹ از اے ویری کریٹیکل اینڈ ویری کروشل. اس لحاظ سے جو نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے اور آئی آر آر کا ہم نے کمبینیشن دیکھا، لیکن اسٹل دس از اے ٹرکی بزنس جو پروجیکٹ آپ کے ہیں. اور اسی میں ہم جب پروجیکٹ انٹریکشن میں دیکھا جو میوچلی ایکسکلوسیو جو پروجیکٹس ہیں آپ کے اے بی، اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ ہاؤ یو گوئنگ ٹو میک دی ججمنٹ آؤٹ آف اٹ اینڈ میک اے ڈیسیژنس. اس کی بیسس پہ ایکولنٹ اینول کاسٹ ہم نے ڈسکس کیا. پھر ریپلیسمنٹ کہ اگر آپ کے پاس فرض کریں کہ جناب کوئی بھی ایسٹ ہے اور اس کے اندر آپ اس کو ایویلویٹ یا کنسیڈر کرنا چاہ رہے ہیں، چوز کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیسیژن میک کرنا چاہ رہے ہیں ٹینجیبل ایسٹ میں، تو ریپلیسمنٹ از ون آف دی کیس کہ جی وائل ریپلیسنگ اٹ تو اس کا پھر کیا ریپرکاشنز ہے، پھر یا اس کے کیا آفٹر میتھس ہے، اور کیا وہ آپ کو فائدہ مند ہے کہ نہیں. پروجیکٹ انٹریکشن وہی میوچلی ایکسکلوسیو. پھر ٹائمنگس دیٹ آلسو آلویز ڈپینڈ بیکاز سم ٹائمس کہ جو آپ کے این پی ویز پروجیکٹس ہیں جو پازیٹیو دے رہے ہیں، آپ آبویسلی اس کو کرائٹیرین کیا ہے کہ جناب یو آلویز ایکسیپٹ دیٹ پروجیکٹ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گے دیٹ پرووز ٹو بی اے موسٹ وائٹل فار یو، فروٹفل فار یو، فار دی آرگنائزیشن، فار دی کمپنی بینگ اے فائنینشیل مینیجر. اور اس پہ ہم نے ایک دو ٹمبر لینڈ جو تھا اور جو ہارویسٹنگ آف دی ٹریز ایک ہم نے کیس ڈسکس کیا تھا. دین فلکچویٹنگ لوڈ فیکٹرز، دس از اگین کہ وین یو شفٹ دی برڈن، آپ جب لوڈنگ کرتے ہو ایک اولڈ یا الٹرنیٹیوس جب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے مشینس کے اندر دیکھا کہ جناب آپ کے پاس ڈفرنٹ الٹرنیٹیوز ہیں. تو پہلے الٹرنیٹیو کے اندر اگر آپ وہی اولڈ مشین جو یوز کر رہے ہیں تو اس کی آپ نے کاسٹ نکال لینی ہے، اور کاسٹ کے بعد اگر آپ اسے ریپلیس کرتے ہو آل ٹوگیدر ود نیو ونز، اور واٹ اباؤٹ کہ جی مکس آف بوتھ. تو یہ جناب ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے. اب ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن آف بٹ آف رسک اینڈ ریٹرن اپرچونٹی کاسٹ آف کیپٹل. اور اس کے اندر جو مین امپورٹنٹ چیز ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از دی 75 ایئرز آف کیپٹل مارکیٹ ہسٹری، جو ہم دیکھیں گے باہر کی جو موسٹ ڈیولپ پارٹ آف دی ورلڈ ہے جو کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے، جو آپ کی امریکن انڈسٹری ہے، امریکن کیپٹل مارکیٹ ہے، آپ کی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے. اس کے اندر جو تمام انویسٹرز ہیں، بائرز اینڈ سیلرز، دے ٹریڈ دی اسٹاکس. اور اس ٹریڈنگ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ دی اوور دی پریویس ایئرز اس کی کریڈیبلٹی، اس کی کریڈٹ مارکیٹ وہ کیسے اس کو ود انڈر دی کانٹیکسٹ آف ویریبلٹی یا والیٹیلٹی ہم اس کے ویریشنز ایکسپیکٹڈ ریٹرن بھی ڈسکس کریں گے. Then the measuring risk is another part کہ جی how to measure that part of the risk. اور پورٹفولیو رسک کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جو بھی آپ کے رسک فیکٹر ہے اس کو جب ہم ان ٹرمز آف ڈفرنٹ آپ کی اپرچونیٹیز ہے یا وین یو کنسٹرکٹ دی پورٹفولیو ان آرڈر ٹو ٹیک دی بینیفٹ آف ڈیورسیفیکیشن، اس کو ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے. تو نیکسٹ کہ جی 75 ایئرز آف کیپٹل مارکیٹ ہسٹری. We concentrate on a study by Watson Associate that measures the historical performance of the 5 portfolios of securities. ایک ہم دیکھیں گے آگے جو سیکورٹی آپ کی یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر جو آپ کے اوور دی پاسٹ جو ڈیٹا آرگنائز کر رہی ہے دیٹ از بیسکلی دی ایبرٹسون. A portfolio of treasury bill that's in United States government debt securities maturing in less than 1 year. پھر اس کے بعد دوسری a portfolio of long term United States government bonds, then a portfolio of long term corporate bonds, a portfolio of the common stock of small firms. یہاں پہ جو مین چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جناب اس کو تھوڑا بہت ایکسپلین کرنا امپورٹنٹ ہے in order to grab the idea. اور اگر میں جاتا ہوں یہاں پہ اور پہلے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. لیٹس سپوز دس از بیسکلی یور پروپرٹی اور ٹی بلز، ٹریجری بلز کی بات آپ کر رہے ہیں.
اور دس از بیسیکلی گورنمنٹ سیکورٹی اور گورنمنٹ سیکورٹی وچ از بیسیکلی لیس دین 1 year. اور اس کے بیسس پہ کہ جناب انہوں نے یہاں پہ بتایا بھی ہے وچ از لیس دین 1 year اور گورنمنٹ سیکورٹی ہے obviously that is backed by US گورنمنٹ. اسی طرح آپ کی پاکستان جو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کے اندر جو ٹی بلز ہیں جو گورنمنٹ نے نکالے ہیں دیٹ از بیسکلی اگین دی گورنمنٹ سیکورٹی اور وہ بھی لیس دین 1 year ہوں گے. اسی طرح ٹی نوٹس ہیں یا پھر آپ کی لانگ ٹرم گورنمنٹ جو پورٹ فولیو کا حصہ ہے دیٹ از کہ جی گورنمنٹ بانڈز ہیں جو گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ایک بانڈ دے رہی ہے. سو دیٹ بیکمز بیسکلی any government securities which is more than 1 year. اور جو ڈفرینس اونلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ جناب وٹ ایور دی گورنمنٹ سیکورٹیز دیٹ از اے ٹی بل وچ از لیس دین 1 year جبکہ اس کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہے لانگ ٹرم اس کے اندر دیٹ از مور دین 1 year. اور جو لانگ ٹرم آپ کی گورنمنٹ سیکورٹیز جو انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور گورنمنٹ کو کیوں ضرورت ہوتی ہے obviously فار دی سوشل ویلفیئر اس کے اپنے مقاصد ہیں ڈیولپمنٹل پلانز ہیں پروجیکٹس ہیں ان کو چلانے کے لیے. دس از اے ویری کریٹیکل اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بیک کر رہی ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب ان تمام جو سیکورٹیز کا ہے جو گورنمنٹ ٹی بلز ہیں یا آپ کے گورنمنٹ بانڈز ہیں اس کا جو ایک آرگنائزیشنز ہے جو واٹسن ہے ادھر ایسوسیٹس دیٹ بیسکلی میجر دی ہسٹوریکل پرفارمنس آف 5 پورٹ فولیو آف دی سیکورٹیز. ہم نے دیکھا یہاں پہ 5 ڈفرینٹ پورٹ فولیوز ہیں آپ کے جس کے اندر ڈفرینٹ سیکورٹیز گیون ہیں اور اس بیسس پہ انہوں نے کہا جی یہ پورٹ فولیو لانگ ٹرم کارپوریٹ بانڈس آپ کے جو کارپوریشنز ہیں لیٹ اٹ بی کہ جناب جو بھی آپ کی کارپوریٹس ہیں لیٹ سے اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں جنرل الیکٹرانکس ہے ٹھیک ہے جی جنرل موٹرز یا آپ کی کوئی بھی یہاں پہ اگر لیٹس ٹاک اباؤٹ نیسلے ای ٹی سی یہ دس از اے کارپوریشنز اور ہم نے کیسز بھی ڈسکس کیے تھے پہلے. یہ پورٹ فولیو دی کامن اسٹاکس اور دی اسمال فرمز یہ آپ کی لانگ ٹرم کارپوریٹ بانڈز ہیں اور یہ اسمال فرمز ہیں والیٹائل ہوتی ہیں ان اسمال فرمز اور بیسکلی دیٹ ڈپینڈس اپون دی کیپس ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیٹ از بیسکلی آلسو نون ایز اسمال کیپس ٹھیک ہے جی. اور یہ جو آپ کو ہے دیز آر لارج کیپس. کیپس کی بات کرتے ہیں دیٹ از بیسکلی دی کیپٹلائزیشن اس کو ہم مزید آگے دیکھیں گے. 75 years آف کیپٹل مارکیٹ ہسٹری میں دیز انویسٹمنٹ آفر ڈفرنٹ ڈگریز آف رسک. اب ہمارا جو مین چیز ہے دیٹ از وی گاٹ ٹو کنسیڈر دی ڈگریز آف رسک. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ بیسکلی یہاں پہ جو ہم ایک اینالائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پریویس اپرچونٹی کاسٹ اور ڈسکاؤنٹ فیکٹر کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے اینڈ وی سیڈ کہ دس از دی مسٹ بی دیٹ ریٹ جو اپروپریٹ ہے فار ڈسکاؤنٹنگ دی فیوچر کیش فلوز آف دوز پروجیکٹ. تو اس میں ہم نے 1-2 کیٹیگریز جو ڈسکس کی. ایک تو سیف پروجیکٹس تھے جن کا رسک فیکٹر سیف تھا اینڈ یو سمپلی ڈسکاؤنٹ دوز فیوچر جو کیش فلوز آف دوز پروجیکٹس ہیں. پھر ایک آپ کا جو مڈل آپ نے جو کہ ہلکا پھلکا رسکیئر جو پروجیکٹ تھا اس کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کیا اس کا رسک اینڈ وی سمپلی گو تھرو بائی ایویلویٹنگ دیٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ. اور اس ڈسکاؤنٹ ریٹ کو آپ نے جب اس کے ساتھ کیا تو یو نو دیٹ کمز کہ جی اس پروجیکٹ کو ایکچوئل پرائز ویلیو فائنڈ آؤٹ ہوگی اور یو کین ایزیلی میک دی ڈیسیژن آؤٹ آف اٹ. بٹ ہیئر وی بیسکلی ڈسکسنگ کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وچ از بیسکلی پارٹ آف دا رسک. ہم اب اس رسک کو اس کو علیحدہ کر رہے ہیں. اس کو ہم بیسکلی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی اپرچونٹی کاسٹ آف کیپٹل کے اندر ہاؤ یو بیسکلی what part of the risk exists in that opportunity cost of capital, right? This is very important and this is basically why we are discussing these all situations جس کے اندر ہم نے یہ capital market کی history ہم discuss کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. These investment offer different degrees of risk اور یہ جو risk ہے انہوں نے بتایا کہ جناب risk is very important جو کہ جناب let's suppose کہ جی اگر آپ کی گورنمنٹ سیکورٹی ہے تو وہ کیا اس کا رسک فیکٹر ہوگا اس کا ٹھیک ہے کیسے ایسوسیٹ آپ کر سکتے ہیں. اور اسی کے اندر گورنمنٹ سیکورٹی میں آپ کی جناب آپ کہہ سکتے ہیں جی ٹی بلز ہمیں بتائے گئے ہیں اور یہاں پہ لانگ ٹرم کے لیے ٹی نوٹس یا ٹی بانڈس کی بات ہوئی ہے. ادھر میں ٹی نوٹس یا ٹی بانڈس کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور پھر اس کے بعد ہمیں ڈسکس کیا گیا کہ جناب آپ کی کارپوریٹ بانڈس کی بات ہوئی ہے جی. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کی اسمال فارمز کی بات ہوئی ہے.
ETC اینڈ اسٹاکس کی ہم نے اسی کے اندر بات کی ہے. جو ٹریڈی بلز آر اباؤٹ ایز سیو این انویسٹمنٹ ایز یو کین میک. اور ٹی بلز کے بارے میں نے بتایا کیونکہ ہمیں یہاں پہ جو مین رسک فیکٹر ہے اس کو پہلے ویژولائز کیا ہے, ہم نے اس کو انالائز کرنا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اس میں بتایا کہ جو آپ کے ٹی بلز ہے دے آر اباؤٹ سیف اینڈ انویسٹمنٹ ایز یو کین میک. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس یہی وہ آپشن ہے جس کو آپ بڑے کانفیڈنٹ انداز سے انویسٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں ود آئیڈینٹیفیکیشن آف دا رسک. اینڈ دین تھنک اباؤٹ کہ جو اس کے اندر رسک ہوگا وہ کیا ہے کہ یو ایس جو گورنمنٹ ہے دیٹ از بیکنگ دیٹ اپ. اینڈ آبویسلی جو ٹی بی ایلس کے اندر دیٹ از دی سیفسٹ انویسٹمنٹ ود دی ریسٹ اینڈ دیر از نو رسک اور ڈیفالٹ. کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب اس کا جو رسک اور ڈیفالٹ ہے ایک اور آپ انکلکیٹ کر رہے ہیں وچ از بیسکلی ڈیفائننگ ایز کہ جناب اس کا رسک اور ڈیفالٹ جو ہے دیٹ از ناٹ دیئر ان دس پرٹیکولر سیکورٹی. کیونکہ تھنک اباؤٹ کہ جو ڈیفالٹ ہے یہ جو گورنمنٹ آپ کی سیکورٹیز ہیں, ٹھیک ہو گیا, گورنمنٹ سیکورٹی یہ بیسکلی بیکڈ بائی دس گورنمنٹ ہے, بیکڈ بائی دی گورنمنٹ. اینڈ جسٹ تھنک اباؤٹ کہ جو گورنمنٹ ہے اس کا کتنا بڑا ایک نیٹ ورک ہے, نیٹ ورک آف اتھارٹی ہے, آٹونومس باڈی ہے, اس کی کیا پاور ہے, اور وہ سوللی ریگولیٹ کر رہی ہے. دس از پارٹ آف دی بگ ریگولیشن, ٹھیک ہے, جو کہ کانسٹیٹیوشنس بلڈ کر رہی ہے, جو کہ انسٹیٹیوشن بلڈ کر رہی ہے, جو کہ ریگولیٹ کر رہی ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹل ہے, سوشل ایسپیکٹس ہیں, اور ڈفرنٹ کی ابلیگیشنز ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں. تھنک اباؤٹ کہ جناب وہ کیسے کانفیڈینس اس کا کیسے بلڈ ہوگا انویسٹرس کے دلوں کے اندر, اور ان کی کیسے وہ کانفیڈینس ہوگا گورنمنٹ کے اندر. آبویسلی اف دیٹ گورنمنٹ از پرفارمنگ ویل اینڈ تھنک اباؤٹ اگر وہ گورنمنٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس کی ہے تو آبویسلی آپ کی یا ارسپیکٹو آف یونائٹیڈ اسٹیٹس پاکستان کی ہے یا کسی اور جگہ کی ہے, ملک کی ہے, تو گورنمنٹ از دی سول باڈی, آٹونومس باڈی, اور اس کی جورسڈکشن میں اس کی اتھارٹی کے اندر وہ چینلائز کر رہی ہے پاور اپنی, ریگولیٹ کر رہی ہے تو اس کو آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور دیٹ بیکمز اے رسک پارٹ آف اٹ. اور اس کے اندر ہم یہی ایزیوم کرتے ہیں اینڈ وی کنسیڈر اٹ کہ جناب یہ جو گورنمنٹ ایز لانگ ایز دیٹ گورنمنٹ از دیئر اس کی ریگولیشنز کر رہی ہے سارا, سو دیر از نو رسک آف ڈیفالٹ آف دیٹ سیکورٹی آئیدر. تو یہ جو ہے یہ ڈائریکٹلی بیکنگ بائی دی ریپوٹیشن آف دیٹ گورنمنٹ ہے. اینڈ ان دیئر شارٹ میچورٹی مینس دیٹ دی پرائسز آف ٹی بلز آر ریلیٹیولی اسٹیبل. اور اسی کی سچویشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اس کی ایک ہارمنی ہے, ایک اس کا ایک اسٹیبل پروسیس چل رہا ہے. سو ان دیٹ کیپیسٹی جو آپ کے ٹی بلز ہیں, جو گورنمنٹ سیکورٹیز ہیں, وہ دے آر ریلیٹیولی مور اسٹیبل ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ. اور کیونکہ اس کا جو ریٹرن ہوگا, اس کا جو دوسرے فیکٹرز ہیں وہ افیکٹ کم سے کم کریں گے, کیونکہ گورنمنٹ ہی ساروں کو ریگولیٹ کر رہی ہے, پالیسیز میکنگ کے اندر ہے. ٹھیک ہو گیا. In fact, an investor who wishes to lend money for say 3 months can achieve a perfectly certain payoff by purchasing a T-bill maturity in 3 months. اور ادھر ہی اسی فیکٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی اگر انویسٹر 3 مہینے کے لیے انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, لیٹ سپوز 3 months اس کی انویسٹمنٹس ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پتا لیٹ سپوز کہ یہ مجھے 8% دے گا. سو اف دیٹ انویسٹر گوئنگ ٹو پرچیز دیٹ T-bills یہ ایٹ دا ریٹ آف 8%, تو اس کو شیورٹی ہوگی کہ مجھے جناب آفٹر 3 months یہی جو آپ کو پروفٹ ہے 8% اشور ہوگا, ایشورنس مل جاتی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس 8% کو آپ ڈالر اماؤنٹ سے کسی بھی 1 till $1 million تک آپ ملٹیپلائی کریں, یو گیٹ دی ریزلٹ آؤٹ آف اٹ. سو تھنگ از کہ جی وٹ از بیسکلی دی required rate of return for that investor that must be stable, and you perfectly assume it and you perfectly sure about it that you can achieve it or you can get it or receive it after a certain period or promised period of 3 months. So this is the main factor of T-bills, how you are sure of getting that return which is in your mind, and it tells it کہ جی یہ گورنمنٹ بیک سیکورٹی ہے اور گورنمنٹ ہی ساری پالیسیز بنا رہی ہے, انوائرمنٹ ہے, اکنامک فیکٹرز ہے, آپ کو نیگوشیٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کو آن اے براڈر پراسپیکٹ, اور اس کو پتہ ہے کہ جناب we are in the capacity where you can easily determine the actual profit, اور جو ریٹرن آپ کو ایک انویسٹرز کو ملے گا اس کے رسپونڈنٹس کے اندر. تو جناب یہ جو ٹی بلز کی بات ہے دیٹ گوئنگ ٹو بی میچورڈ ان دی 3 months ٹیلز یو دی سیم
فینومینا کہ جو کہ ایک نو ڈیفالٹ سیکیورٹی ہے, ایک سیکیور سیکیورٹی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر انویسٹر اس کے اندر انویسٹ کرے گا تو ہی ول ایبل ٹو اٹین دی آبجیکٹو. ناؤ بائی سوئچنگ اے لانگ ٹرم گورنمنٹ بانڈس, اب یہاں پہ وہی انویسٹر, لیٹ اٹ بی کہ جناب آپ کے انویسٹر اے, یہ جناب اب لانگ ٹرم جو آپ کی ہے یہ سوئچ کر رہا ہے فرام گورنمنٹ ٹی بل سے, سوئچ کر رہا ہے جناب گورنمنٹ بانڈس پہ. اگین دی گورنمنٹ از دی مین کی رول ہیئر, اینڈ اس کیپیسٹی میں انویسٹر ریکوائرز این ایسٹ ہوز پرائز فلکچویٹس ایز انٹرسٹ ریٹ ویری. obviously اگر دیٹ از مور دین 1 year, فار ایگزامپل لیٹ سے کہ جناب یہ جو سیکورٹی ہے آپ کی گورنمنٹ بانڈ ہے, دیٹ از اپ ٹل 10 to 20 years جو اس کی میچورٹی ہے, اور اس کیپیسٹی کے اندر تھنک اباؤٹ کہ جناب اس کو جو ایک انٹرسٹ ریٹ ہے جو کہ 8% پہ ہے, تو وائی ناٹ یہ ڈراپ ہو سکتا ہے جناب, یا انکریز ہوگا, ہم اسی طرح انکریز کر لیتے ہیں 30%, ٹھیک ہے, یا مور دین 30% یہ انکریز آپ کا ہوگا. اسی کیپیسٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس کی ویریشن ہے دیٹ میٹرز. اگر لیٹ سے کہ جناب وہ 13 سے کم ہوتا ہے اور وہ ڈراپ کر جاتا ہے 9% ہی ملتا ہے, وٹ ایف وہ 13 سے بڑھ جاتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے 15% یا اس سے زیادہ, تو دیٹ بیسکلی اے ویریشن ان اٹ. اور اس بیسس پہ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم بھی کہ جو ٹرم اسٹرکچر از ون آف دی کرائٹیریا کہ جو کریڈٹ مارکیٹ یا بانڈ مارکیٹ کے اندر جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈٹرمنٹ ہوتا ہے, سو دیٹ بیسکلی دی ویریشن ان اٹ نون ایز دی ٹرم اسٹرکچر آف دیٹ انٹرسٹ ریٹ ول ڈیپینڈ اپون دی ییلڈ ٹو میچورٹی, جو کہ ہم آگے جا کر کانسیپٹس کو اسٹڈی کریں گے. اس کے اندر فی الحال یہ کہ جناب آپ کی جو لانگ ٹرم سیکورٹی ہے جو گورنمنٹ بانڈز ہے دیٹ از اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ, اور اس لحاظ سے اس پہ جو ڈفرینٹ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, یو آر ناٹ شیور اباؤٹ دی انٹرسٹ ریٹ موومنٹ بٹ یو کین اینٹیسپیٹ اٹ کہ جی ابھی جا کر کیا ہوگا, کیا انوالومنٹس ہیں, اینڈ ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اچیو مائی آبجیکٹو. اس ویریشن کو بیسکلی دیٹ از اے بگ کنسرن آف اٹ. این انویسٹر ہو شفٹس فرام گورنمنٹ ٹو کارپوریٹ بانڈ ایکسپٹس این ایڈیشنل ڈیفالٹ رسک. اور یہی جو چیز ہے کہ جناب اگر وہ گورنمنٹ بانڈ کو چھوڑتا ہے انویسٹر, ٹھیک ہے جناب, گورنمنٹ سے وہ کارپوریٹ بانڈ کی طرف آتا ہے, سو اس میں ایک ایڈیشن ڈیفالٹ رسک ایڈ ہو جاتا ہے. یہی جو آپ کی یہاں پہ یہ مینشن ہوا ہے, دس ڈیفالٹ رسک دیٹ بین ایڈڈ ہیئر, جو کہ آپ کو اس بات پہ بتا رہا ہے کہ جناب یہ جو کارپوریٹ بانڈ ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ از اے رسکیئر سیکورٹی, ٹھیک ہے جی, اینڈ رسکیئر بائی دا مین کیونکہ دس کارپوریٹ, یہ کارپوریشن جو ہے obviously that is an entity, right, by law ایک obligation ہے اس کی, اور that is basically prone to get dissolved اور bankrupts بھی ہو سکتی ہے, operations are not going well, اگر اس کو صحیح entertain نہیں کیا جا رہا, وہ اپنے objective achieve نہیں کر رہی, so there is a threat and possibility of getting default, اور یہ بینکرپٹ ہو جائے یا انسالوینٹ ہو جائے, وٹ ایور دی کیس مائٹ بی, بینکرپسی پہ. اور یہی جو بانڈ میں جو سیکورٹی کے اندر آپ انویسٹ کرتا ہے انویسٹر, تو اس کے پاس ایک جو رسک ہے فیکٹر, اس کو ڈیفالٹ رسک ایڈ ہو جاتا ہے, اینڈ دس از اگین دیٹ رسک, یو نو. سو اگین an investor who shifts from corporate bond to common stock has a direct share in the risk of the enterprise. Again اگر وہ corporate bonds جو کہ اس کو ایک ایکول اسٹریم آف پیمنٹس دے رہی ہیں, سیم اسٹریمس دے رہی ہیں, کوپن پیمنٹس دے رہی ہیں, اگر وہ شفٹ کر کے ڈائریکٹ کامن اسٹاک میں چلا جاتا ہے, سو اگین اس کامن اسٹاک کی وجہ سے اس کی جو بھی شیئر پرائس موومنٹ ہے, جو بھی اس کی اپ اینڈ ڈاؤن ہے, یا اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کی شیئر پرائس یہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے اور وہ کیسے فلکچویٹ ہوتی ہے, اینڈ دس فلکچویشن بیسکلی اگر ہم یہاں پہ ایئرز وائز دیکھ لیں 2010 سے لے کے 2014 اینڈ آنورڈ, جیسے بھی سچویشن چل رہی ہے, لیٹ اٹ بی ان ڈالرز, اگر 80 ہے تو ہاؤ اباؤٹ دس, ٹھیک ہے فیکٹر, اینڈ وٹ اباؤٹ دس تھنگی ہیئر, اور یہ آپ کا بیسکلی
نیگیٹیوٹی ہے, یہ ڈاؤن ہے, یہ ڈکلائن ہے, اس کو نیگیٹیوٹی نہیں, اس کو ہم ڈکلائن کہیں گے, اینڈ لیٹ اٹ بی کہ جی یہ 70 ڈراپ ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از بیسکلی دی $95. اور یہ ساری سینیریو سچویشن ٹیلز یو کہ یہ جو ویریشن ہے, کیونکہ اب آپ نے لیٹ اٹ بی کوئی بھی ایکس کمپنی ہے, اس کا شیئر پرچیز کر لیا, یو بیکم اے ڈائریکٹ شیئر ہولڈر اور اسٹیک ہولڈر ان ان دی انٹرپرائز, جو بھی آپ کا انٹرپرائز ہے, اور اسی انٹرپرائز کی بیس پہ یو ٹرائی ٹو کنسیڈر اٹ کہ جی آپ کی اپرچونٹی اور آپ کی آپشنس کیا ہے, اور یہ جو انٹرپرائز آپ کا یہاں پہ ہے, لیٹ سے جو بھی ایکس کمپنی ہے, دیٹ ٹیلنگ یو دی سیم فینومینا ان دی اسٹوری کہ جناب اگر انویسٹر اس کے بعد کوئی بھی آپشن ہے کارپوریٹ بانڈ چھوڑ کے وہ ڈائریکٹ اگر اس کامن اسٹاکس کے اندر آ جائے, سیکورٹی کے اندر انویسٹ کر لے, تو تھنک اباؤٹ دی رسک فیکٹر ہی از گوئنگ ٹو ایبزارب, کمپرومائز, کمپنسیٹ. اور دوسری سائڈ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب that investor become the rider of that enterprise if that enterprise being a vehicle, and if that vehicle or the wheeler is achieving its objective in the right direction or not. That is a bit problem for the investor. تو جناب آگے چلتے ہیں. The value of investment of $1 in 1926, کیونکہ ہم ہسٹری ڈسکس کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ سیکورٹیز کی ویریشن ہے. یہاں پہ ہم آپ کو جو ایک فگر دکھا رہے ہیں, اس کی بیسس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ایئر از اسٹارٹنگ فرام 1995, 40 اینڈ سو آن. دس از بیسکلی ٹل دی 2000 جو ڈیٹا ہے واٹسن ایسوسیٹ جو کہ انہوں نے ایکومولیٹ کیا ہے, جو انفارمیشن گیدر کی ہے. یہ جناب آپ کو بیسکلی ٹیلنگ یو دی انڈیکسز آف دیٹ اینی S&P, جو ہم کہتے ہیں کہ جناب اوکے لیٹ اٹ بی کہ دس از ون آف دی انڈیکس اسٹینڈرڈ اینڈ پور. اور اس بیسس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اسمال کیپ ہے, کارپوریٹ بانڈس ہیں, لانگ ٹرم بانڈس ہیں, ٹی بلز ہیں, اور اسی بیسس پہ جب ہم ٹی بلز کو دیکھتے ہیں تو لیٹ اٹ بی کہ جناب دس از سم ہاؤ ہیئر, اور کمپیئر ٹو دوز سیکورٹیز آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جو ریسٹ آف دی سیکورٹیز ہے, لیٹ اٹ بی دی لانگ ٹرم بانڈس, پھر اس کے بعد کارپوریٹ بانڈس کہاں پہ جا رہے ہیں, اینڈ دین تھنک اباؤٹ کہ جناب آپ کی اسمال کیپس کدھر ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں دس از دی اماؤنٹس ان ڈالرز, ٹھیک ہے. اور اس میں بتانے کی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وٹ اباؤٹ ہاؤ about if you invest $1 back in 1926, how are you going to give you in 2000 the amount or in dollars. اور اس بیسس پہ آپ نے ڈفرینٹ کارپوریٹ دیکھے, لیکن یہ جو ویریشن ہے, ٹھیک ہے, جو چیز یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, تھنک اباؤٹ دیز ویریشنز, this one and this one, this is the least one, this is the top of it, جو کہ آپ کی اسمال کیپ بتا رہے ہیں. دس از بیسکلی دی اسمال کیپ, اسمال فرمز کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اس کو ہم ابھی نیگوشیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ جو اس کے اندر ڈپس ہیں یا اس کے اندر جو والیٹیلٹی ہے, جو ویریشن کا ایلیمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک, دیٹ از بیسکلی دی رسکس بتا رہے ہیں, جو کہ ڈفرینٹ ویریشنز ہیں, ٹھیک ہے جناب, ویریٹ کر رہا ہے, ویریشنز ہے ود ایچ ادر. اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ سیکورٹیز ہیں, لیٹ سے آپ کے پاس اگر جناب اسمال کیپ ہے, آپ کے پاس لارج کیپ ہے, یا لانگ بانڈ ہے, یا گورنمنٹ بانڈ ہے, یا ٹی بلز ہیں, تو اس کی ساری ویریشن ہے. اس کے اندر آپ کو یہ پروفٹ بھی بتا رہا ہے. اس کے اندر رسک فیکٹر ہم دیکھیں گے. لیٹ اٹ بی دی پورٹ فولیو پرفارمنس کو انسائڈ ود آر انٹیوٹیو رسک رینکنگ. یہ رسک رینکنگ کے لحاظ سے جو پورٹ فولیو آپ بلڈ کرتے ہیں, لیٹ بی اگر وہ ہم نے پورٹ فولیو جو ابھی اوپر کیا ڈسکس کہ جناب آپ کا پورٹ فولیو ہے, لیٹ سے جی آپ کہتے ہیں کہ جی جو پورٹ فولیو تھا, ٹھیک ہے, اس کی جو شیئرنگ ہے وہ ہم نے بنا لی. آپ کہتے ہیں جی اس کے اندر ٹی بلز بھی, گورنمنٹ سیکورٹیز بھی ہم نے ڈال دی اندر. دین یو سیٹ کہ جی ہم نے لانگ ٹرم بانڈس ڈال دیے, ہم نے پھر کارپوریٹ بانڈس ڈال دیے جو کہ گورنمنٹ ہے یہ دونوں, رائٹ, اینڈ دس از کارپوریٹ بانڈ. اور پھر ہم نے کہا کہ جی آپ کی اسمال اسٹاکس بھی ہیں, پھر آپ کے کامن اسٹاکس بھی ہیں اینڈ آل دیٹ. تو اس پورٹ فولیو کے اندر بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ کی آیا کہ وٹ سارٹ آف اے پرسن آر یو گوئنگ ٹو اوائڈ دا رسک اور ناٹ. اس بیسس پہ آپ کی یہی بیہیویئر ہے کہ جناب آپ کی انٹیویشن ہے, آپ کی بیسکلی انٹرنل تھاٹس ہیں,
how you compromise with the risk, how you wrestle with that risk and risk, اور اسی بیسس پہ آپ نے اس کو رسک کو رینک کر لیتے ہو کہ جناب جو رسک ہے ٹھیک ہے جی اس کی جو اگر کیٹیگریز ہے لیٹ سے لو پہ کون آئے گا, مڈ پہ کیا ہے اینڈ ہائی کیا ہے اینڈ آل دیٹ, ٹھیک ہے جی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب وٹ اباؤٹ کہ جناب آپ کی اگر گورنمنٹ سیکورٹی ہے یا لیٹ سے جناب آپ کی گورنمنٹ سیکورٹیز ہیں لو کے اندر آ جائیں گی یا نن, لیکن نتھنگ از فری, تو آبویسلی اسے کہ گورنمنٹ کا آپ کا کیا ہے, اینڈ دین دی میڈ از بیسکلی سم ہاؤ آپ کہتے ہیں کہ اوکے وٹ اباؤٹ دی کارپوریٹ بانڈس, رائٹ, اینڈ دس از سم ہاؤ دی stocks which is common stocks, and you can easily figure out the rest of the situation. اور اس کے اندر a dollar invested in the safest investor treasury bill would have grown to just over $16 by 2000, barely enough to keep up with the inflation. Obviously inflation بھی اس کے ساتھ انکریز کر رہی ہے, اور اس بیسس پہ آپ جب اس کو اینالائز کریں گے کہ جی $1 ہے اس کی جو ورتھ ہے, اگر ہم وٹ اباؤٹ کہ جی 2000 کے اندر اس کی کیا بنے گی اگر انویسٹ کرتے ٹی بل میں, تو وہ $16 یا $16 بنتے. اینڈ انویسٹمنٹ ان لانگ ٹرم ٹی بلز, ٹی بانڈس یا ٹی نوٹس آپ کہتے ہیں کہ جی وڈ ہیو پروڈیوس $49 اینڈ کارپوریٹ بانڈز اے پنچ مور. اسی طرح جناب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم پیچھے دیکھیں کہ جناب انہوں نے کہا کہ لانگ ٹرم ٹی 49, دس از سم ہاؤ یہاں پہ جو $48.9 ہے دیٹ گوز ود دی گورنمنٹ نوٹس ہیں آپ کے بانڈس ہیں, اگر اس میں انویسٹ کریں گے تو دیٹ گیوز یو سلائٹلی مور جمپ انٹو اٹ, کیونکہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے ود ویئرنگ انٹرسٹ فیکٹرز. اس کے بیس پہ جناب جب ہم دیکھتے ہیں کارپوریٹ بانڈس کے اندر دیٹ سیئنگ کہ جناب دیٹ از پنچنگ مور. کامن اسٹاک ور ان دا کلاس بائی themselves, and investor who place $1 in stock of large firm would have received $258. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس کے اندر یہ کارپوریشن. اچھا یہاں پہ آپ جو مین چیز ہے وہ دیکھیں, یہ جو ڈپ ہے, یہ جو ڈسٹینس ہے, یہ جو جناب آپ کہہ لیں کہ جناب اس کے اندر جو گیپ ہے, یو نو دس گیپ از بیسکلی ایڈریسنگ دا رسک فیکٹر, اور دس از وائی وی کال اٹ کہ جناب کتنے بھی جو آپ کا رسک ہے, رسک کے اسٹاکس ہے, اس میں تھنک اباؤٹ دی ریٹرن, اور اس کے اندر کوئی یو نو ایک پوٹینشیل یا جو کمپرومائز کر رہا ہے اس کو وہی انویسٹر آ کر انویسٹ کرتا ہے. تو اگر آپ $1 1926 میں انویسٹ کرتے کارپوریٹ بانڈس کے اندر, تو آپ کے پاس یو وڈ ہیو ایکومولیٹ اے ٹوٹل آف 2587. ٹھیک ہے جی, ہم آگے چلتے ہیں. ادھر انہوں نے بتایا کہ جناب اگر آپ اسٹاکس کے اندر لارج US فرم میں کرتے ہیں تو $2,587 ہیں. جیک پاٹ went to invest in the stock of small firms who walked away with the $6,402 for the each dollar invested. تو جناب جو ویریشن ہے تو اسمال کیپس ہیں دیٹ گیوز یو دی ہائیسٹ اماؤنٹ $6,402. لیکن جناب یہ جو ساری آپ کو اسٹیٹسٹک ہے دیٹ از اوور 75 ایئرس. ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہم نے دیکھا, ایک ہسٹری ہم نے چیک کی, ہم نے دیکھا کہ جناب آپ کی US مارکیٹ ہے, آپ کی کیپٹل مارکیٹ ہے, ہاؤ دے بیسکلی نیگوشیٹ ود ریسپیکٹ ٹو ڈفرنٹ سیکورٹیز ہیونگ اے ڈفرنٹ رسک فیکٹرز. اور اسی بیسس پہ جب آپ اس کو ویژولائز کرتے ہو, جب آپ اس کو یو ٹرائی ٹو فگر آؤٹ کہ جی ہاؤ بیسکلی رینک دا رسک اینڈ اگینسٹ دیٹ رسک جو ایک ایڈیڈ آپ کو ریٹرن مل رہا ہے, ایک پروفٹ مل رہا ہے. دس از اے بٹ آف کنسرن, دس از آر کنسرننگ ایریا. اور اس بیسس ہم نے دیکھا جو ٹی بل ہے ہاؤ بیسکلی رینک اٹ ود ریسٹ آف اٹ. ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ جی اس کی ایکومولیٹڈ یا اس کی جو ایوریج ریٹرن ہے اوور دا ایئرز وہ کیسے آپ ایکومولیٹ کرتے ہیں. لیکن فار دا ٹائم بینگ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو جس کے اندر آپ نے ڈفرنٹ سیکورٹیز کی آپ نے ویریشن دیکھی, اس کا ریٹرن دیکھا, اینڈ یو ٹرائی ٹو فگر آؤٹ which is the lowest one and which is the most highest one with respect to a different and certain risk keep on adding to your investment. So this is a bit of both, جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جناب combination of risk free securities, almost risk free which is not a risk free actually, کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی تو ڈیفالٹ ہے, انفلیشن کا ہے, تھریٹ ہے, کیونکہ گورنمنٹ بھی ڈیفالٹ کر جاتی ہیں, بٹ آلموسٹ وی کین اسپیسیفکلی سیٹ دیٹ سیکورٹی گیوز یو ایگزیکٹلی دی پرسنٹیج ان ٹرمز آف ریٹرن, اور وہ جو انویسٹرز چاہ رہا ہے, اور اس مطابق جب آپ کو ریٹرن ملے گا دیٹ از واٹ وی کال اٹ کہ جی رسک فری, آلموسٹ رسک فری سیکورٹی جو کہ ٹی بیلز ہیں آپ کے. اگین ایوریج ریٹرنز
کیونکہ ہم نے اس کے ریٹرنز جو سارے آپ کو گیون ہیں اوور دی 75 ایئرز، وی سمپلی ٹیک دی ایوریج آف اٹ، یا آپ اس کو ریٹرن کیلکولیٹ کرنا ہے تو یہ ایک ٹیبل آپ کو گیون ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. دی ٹریجری بل ہے پرووائڈیڈ دی لوئسٹ ایوریج ریٹرن آف 3.9% پر ایئر ان نامنل ٹرمز اینڈ 0.8% ان ریئل ٹرمز. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جناب ٹی بلز ہے، دیٹ از دی ٹی بلز، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب آپ کا نامنل ہے اور اس کا جو ریئل فیکٹر ہے دیٹ از دس ون، اینڈ دیٹ مینس کہ جی آپ کی جو انفلیشن ہے دیٹ از آلموسٹ 3% آن ایوریج. ٹھیک ہے، اور یہ جو تمام اس کا ہم نے جو تھا یو سمپلی ڈیوائڈیڈ ود دی 75 اور اس کے بعد جو نمبر آف ایئرز ہیں ان کا ایک ایوریج آپ نے اوور دی اسٹریمز آپ نے لے لیا، اور دی اسپین جو ٹائم ہے آپ نے اس کا ایک اینول ایوریج نکال دیا ریٹ آف ریٹرن، اینڈ یو گیٹ بیسکلی دی نامنل ریٹ 3.9. لیٹ فوکس آن دیٹ کہ جی آپ کے پاس یہ ہے. اینڈ لک ایٹ دیٹ کہ گورنمنٹ بانڈز ہیں اگین 5.7، اگین اس کا جو ریئل ہے وہ جب آپ کیلکولیٹ کریں گے 2.7، اگین یہاں پہ جو ڈفرنس ہے 3 پوائنٹ جو کہ آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ٹو انفلیشن. کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو انویسٹرز ہیں، ہم نے پریویس دیکھا کہ جی انویسٹرز آر مور انٹرسٹیڈ into ریئل اماؤنٹ، ریئل فگر، کیونکہ اس کو ایزیلی وہ آپ ایبزارب کر سکتا ہے. تو ہم یہاں پہ کیا ریئل اماؤنٹ ان ڈالرز. ٹھیک ہو گیا جی. تو جناب اس کے اندر ہم نے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب آپ کا ایوریج رسک پریمیم جو ہے دیٹ از گیون دیئر 0، اور یہاں پہ جناب اس کا جو پریمیم ہے دیٹ از گیون 1.8. اگین یہاں پہ پریمیم گیون ہے اس کا، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جی وٹ دیٹ پریمیم ٹیلز یو. جو ایوریج رسک پریمیم ہے جو کہ اس رسک پہ اس کو پریمیم ملا ہے یا ایکسٹرا بوسٹ اور جمپ ملا ہے، یہ تو اس کے بیسس پہ آپ دیکھتے ہیں جی کارپوریٹ بانڈ کے نامنل دیے ہوئے یہاں سے یہاں تک ٹل دی اسمال فارم کامن اسٹاکس ہیں. ٹھیک ہے، ریئل ٹرمز کے اندر بھی آپ کو یہ آپ کو پرائس دی ہے 1% جو ریٹرن آپ کو دیا ہے ایوریج اینول، اور اس کے اندر 13.4 دیٹ از بیسیکلی دی ایوریج رسک پریمیم ایکسٹرا ریٹرن ورسز ٹریجری بلز. یہ جو ہے یہ دیٹ گیوز یو دی آئیڈیا کہ جناب جو ٹی بلز اف یو وڈ ہیو انویسٹڈ ان دا ٹی بلز، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ 0 which is dedicated somehow to the T bills کہ جی there is no risk premium over it. تو آپ اس سے سمپل نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ٹیک اے ڈفرنس آف اٹ، اگین ٹیک دی ڈفرنس آؤٹ آف دس، ٹیک اے ڈفرنس آؤٹ آف دس اینڈ ٹیک دی ڈفرنس آؤٹ آف دس. یو کین ایزیلی فگر آؤٹ کہ جی آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو یہ ملنی شروع ہو جائے گی کہ جی 1.8 ہے جو آپ کو ایکسٹرا رسک پریمیم مل رہا ہے 1. یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ دیٹ گیوز یو دی آئیڈیا کہ جناب جو ٹی بلز ہے آلموسٹ دیر از نو risk premium available on that. ٹھیک ہو گیا. لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے that is backed by the government اور the government is the only authority which is very autonomous. ٹھیک ہے، اور ہم نے جو ڈسکس کیا ابھی پہلے، تو if you going to switch your investment from the T-bills یا گورنمنٹ کے جو آپ کے جو ٹی بلز ہیں جو کہ آپ کو پرفیکٹلی دی سیم اماؤنٹ کے اندر دیں گے اور there is no risk involved in it. If that is a bit of risk here کیونکہ بانڈ کے اندر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، اس میں ڈفرنٹ ویریشن ہے انٹرسٹ ریٹ کی. سو ہاؤ یو کرسپونڈیڈ جسٹ ٹیک ڈفرنس آف ریٹ کہ جی آپ جو ٹی بلز پہ یا اگر رسکیئر جا رہے تو اگر اس پہ جو ایکسٹرا آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے دیٹ بیکم یور ایکسٹرا پروفٹ مل رہا ہے یا ریٹرن مل رہا ہے دیٹ بیکم یور رسک پریمیم. تو میں یہاں پہ اس کو ایز اے پریمیم شو کرتا ہوں کہ جناب یس again there is a yes premium, there is a yes premium and there is a yes premium here as well. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جو ہائیسٹ پریمیم ہے دیٹ از گیون آن دی اسمال فرم کامن اسٹاک، اور ہمیں پتا ہے کہ اسمال فرمز ہے ویریشن زیادہ ہے، اس کی کریڈیبلٹی بھی کوشچنڈ ہے، اور اس کے اندر آپ کا جہاں پہ رسک فیکٹر آپ کا زیادہ آ رہا ہے، رسک سیکورٹی ہے، وہاں پہ آپ کو ریٹرن نیگوشیٹ بھی زیادہ مل رہا ہے اوور دی پرسپیکٹیو ایئر ریسپیکٹیو ایئرز، جو کہ ڈیٹا ہم نے 75 ایئرس کا اٹھایا ہے اور اس کو دیکھا ہے ہم نے یہاں پہ کنسیڈر کیا ہے. اینڈ اگین اف یو گیٹ دی اماؤنٹس ان ریئل ریٹرنس، ٹھیک ہے، تو اس بیسس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹ بی کہ جی ٹی بلز آپ کو کتنا دے رہا ہے 1.7،
اگین جناب آپ کو 5 دے رہا ہے آپ کے ریسپیکٹو گورنمنٹ بانڈس, اور پھر آپ کے جناب کارپوریٹ بانڈس ہیں, اینڈ دین آپ کے اسٹاک ہیں, اینڈ دین اسمال اسٹاک ہے. اگین دی اسمال اسٹاک آر دی ونرز وٹ ایور دی انفلیشن اٹ مائٹ بی, اور وٹ ایور جب آپ اس کو ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو یہ جو آپ کے بیسیکلی جو ریئل ریٹرنس ہیں ان ٹرمز آف, جو کہ انویسٹر ایک خوش ہوتا ہے اور انویسٹر کو پتا کہ بھائی کہ مجھے آپ ریئل ٹرمز کے اندر بتائیے, تو دیٹ مینس کہ اف یو ہیو انویسٹڈ فار ایگزامپل $1 today back in 1925, today you will going to get, or in 2000 there is the year, you will get this dollar amount if you would have invested in the small firms. Then what about the large stock firm, اس کے اندر پھر آپ کو یہ ملے گی, and with the still the difference is huge. Difference is given here, which is basically somehow the corporate bonds, اور پھر یہ government bonds and T-bills ہیں. Right جی, آئیے جی. Arithmetic averages and compound annual return, that is again a very important discussion or topic. We want to idealize, we want to evaluate. ہم نے previous جو example میں دیکھا یا table میں دیکھا کہ ادھر انہوں نے arithmetic mean returns نکالے. اب آئیے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی how basically the investor they are much more interested to find out the average annual returns instead of compounding annual returns, اور اس کی کیا بینیفٹس ہیں اور کیا لاسز ہیں اور کیسے وہ جناب آپ کے جو ریزلٹس ہیں اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. نوٹس دیٹ دی ایوریج ریٹرن شون ان دی ٹیبل آر ارتھمیٹک ایوریجز, جو کہ ابھی ہم نے بات کی. ان ادر ورڈز Watson Associates simply added the 75 annual returns and divided by 75. Again وہی والی بات جو ہم نے پہلے کی کہ جی جو Watson Associates ہیں they basically take the annual returns, جو بھی آپ کے سیکیورٹیز کا تھا, ٹی بلز کا تھا. لیٹس سے میں اگر یہاں پہ کہتا ہوں کہ آپ کے 75 ایئرس کے ٹی بلز کا تھا, دین آپ کے ٹی بانڈس کا تھا, پھر آپ کے کارپوریٹ بانڈس کا تھا, رائٹ, دین لارج اسٹاک یا کامن اسٹاک تھا, اور پھر آپ کا اسمال اسٹاکس تھا, اسمال فرمس تھا. اور ان ساروں کا جب ہم نے ریٹرن لیا, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر آپ نے سمپلی ڈیوائڈیڈ بائی 75 جو نمبر آف ایئرز, تو آپ کے پاس ویٹڈ یا ایوریج اینول اس کا ریٹرن آ گیا. The arithmetic average is higher than the compound annual return over the period. Obviously جو بھی آپ کی arithmetic ہے is higher than the compound annual, اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کو یہ فگر دیتا ہے. لیٹس سے ایک کیس ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ اس کی ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا جنریٹ ہو جائے, اور کیونکہ اس کانسیپٹ کے لیے we got to spend some time. Suppose that the price of the big oil's common stock is $100. ہم نے کہا کہ جناب that big oil is somehow the stock which is basically common stock ہے, یہ کارپوریشن ہے. تو that means کہ جناب آپ ڈائریکٹ نیگوشیٹر آف رسک ان دی انٹرپرائز بن گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو وٹ ایور the risk of that enterprise has become the risk of yours. There is an equal chance that at the end of the year the stock will be worth $90. جناب آپ کو 3 ڈفرینٹ پاسبلٹیز دی ہوئی ہیں. لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ ایک بنا لیں چارٹ, آپ کہتے ہیں کہ جی اکانومی کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی سلم کے اندر اٹ وڈ بیکم $90. اگر جناب آپ کی اکانومی نارمل ہوتی ہے, کوئی ہمس نہیں آتے, دیٹ گیوز یو دی ریٹرن آف 110. اگر جناب اس کے اندر تھوڑا سا بوسٹ آتا ہے یا بوم آتا ہے تو دیٹ وڈ بی $130. اور اس پاسبلٹی کے لحاظ سے کہ جو ریٹرن کوڈ بی -10, جو ریٹ آف آبویسلی اگر آپ اس کے ریٹرن نکالیں گے یہاں پہ, ٹھیک ہے جی. اینڈ دیز آر دی پاسبلٹیز. جو شیئر پرائس ہے موومنٹ اس لحاظ سے دیٹ گیوز یو ان دی -10, that gives you +10, and that gives you $30. ٹھیک ہو گیا جی. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس کے اندر آپ کی جو پاسبلٹیز ہے بوم کے اندر, that gives you the highest rate of return. Anyways, when you try to find out the rate of return, تو in
کیپیسٹی، ٹوٹل کیپیسٹی جو بھی آپ کو ایک اس کے اندر ڈفرنس مل رہا ہے یا ریٹرن پرسنٹیج کے اندر اگر آپ یہاں پہ نکالتے ہیں کہ جناب یہ ریٹرن یا آپ اس کو گین کر لیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ریٹرن ان پرسنٹیج، تو دیٹ گیو یو 10%. ٹھیک ہے جی، دیٹ گیو یو پلس 10%، دیٹ گیو یو جناب پلس 30%. اور اس بیسس پہ جب اس کو سمپلی ڈیوائڈ کریں گے بائی 1/3 تو یو گیٹ دی 10% آن ایوریج. سو دس از واٹ وی کالڈ ایکسپیکٹڈ ریٹرن آن ایوریج بیسس. سمپل ارتھمیٹک کی پریکٹس جس کے اندر ایک اسٹاک تھا، جس بگ آئل کامن اسٹاک $100 کا، اس کی ہم نے پاسبلٹیز فائنڈ آؤٹ کی، پاسبلٹیز دیکھی. دیٹ گیوز یو دی آئیڈیا کہ جی یہ $90 کا بھی ہو سکتا ہے، یہ $110 کا بھی ہو سکتا ہے، وٹ اباؤٹ دی $130 کا بھی ہو سکتا ہے. سو ود دی ریسپیکٹو دیٹ کمنگ پیریڈ کے اندر اینڈ دیز آر دی پاسبلٹیز. تو اسی پاسبلٹیز کو اسی کو ہم جب ایڈ اپ کرتے ہیں، اس کی جب آپ ویٹڈ ایوریج نکال لیتے ہیں، جب آپ اس کا ایوریج مین اینول مین نکال لیتے ہیں تو دیٹ گیوز یو دی سیم 10%. جناب اس کو ہم آگے چلتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، جو پریزنٹ ویلیو ہے وین یو گوئنگ ٹو کیلکولیٹ اٹ، دیٹ گیوز یو ایگزیکٹلی دی $100 اور which is basically this figure. Now suppose that we observe the returns on the big oil stock over a long or larger number of years. اور again ہم کہتے ہیں کہ جناب let's assume کہ جی آپ کا کوئی بھی big oil stock ہے، اس کا جو returns ہے ہم کہتے ہیں کہ جی that is spread. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو let's ہم کہتے ہیں کہ جی how about کہ جناب اس کو for 75 years تک پھیلا ہوا ہے اور اس کے ریٹرن کے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو کیا جی اف odds are unchanged the return will be، اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب وہی اسٹیٹسٹک جو ہے ان تھرڈ آف دی ایئرس، جتنے بھی آپ کے ایئرز ہیں اس کا 1/3 پارٹ جو بھی ہے 75 کا، دیٹ بیکمس کہ جناب -10%. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پلس 10% ان فار دا تھرڈ اور پلس 30% ان دی ریمیننگ ایئرس، جو کہ یہ کراس پاؤنڈ کر رہا ہے کہ جناب اگر ڈالرز کا 100 ہوگا تو دیٹ -10 ٹیلز یو کہ جی اس کی جو شیئر پرائس ہے بھی 90 ہوگی ان 1/3 آف دی ایئرز جتنے بھی ہیں. اور یہاں پہ آگے یہ بھی پاسبلٹی ہے ان دی فردر تھرڈ کہ ہم نے یہ دیکھا اور فائنڈ آؤٹ کیا تو پتہ چلا کہ جناب اس کی جو $110 ہو گئی ہے اور 30 کے بعد $130 ہو گئی ہے. ایک ازیوم کرتے ہیں چیز سچویشن جس کے اندر آپ نے کراسپونڈنگ ایئرس کی جو بھی ڈیٹا لیا اس کی بیسس پہ اب ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس کی ارتھمیٹک مین یا اس کا ارتھمیٹک مین کیا ہوگا. سو وی سمپلی کیلکولیٹڈ دیٹ اگین گیو یو دی سیم اسٹیٹس 10%. ٹھیک ہے کہ جناب کتنے بھی اسپریڈ ہوا ہے نمبر آف ایئرز آپ نے اس کو سمپل ڈیوائڈ کر دیا اور سمپل کہا کہ جی آڈس آر ریمین ان چینج، اور اس کے بیسس پہ آپ نے کیا کہا کہ جناب اس کا مائنس میں بھی جا سکتا ہے پلس بھی پروفٹ دے سکتا ہے. اور اس سچویشن کو جب ہم نے اینول ایوریج لیا یا اس کا ایک ایوریج ریٹرن فائنڈ کیا تو آئیڈیا یہ ہوا کہ دیٹ گیوز یو دی 10% اماؤنٹ جو ریٹرن ہے. ناؤ دی ایوریج کمپاؤنڈ اینول ریٹرن آن بگ آئل اسٹاک وڈ بی، جو آپ کا کمپاؤنڈنگ اینول ہے ہم وہ دیکھتے ہیں. So that gives you the same statistic کہ جناب اس کی جو بھی ایک پرائس ہے لیٹس سے وہ جو ہم نے 90 کو چیک کیا تھا کہ what about the 100، so that give you the same statistic. اسی طرح یہ بھی اسی طرح ملٹیپلائی کیے کیونکہ جیومیٹرک مین ہے. کمپاؤنڈنگ از بیسکلی اباؤٹ جیومیٹرک مین اور جیومیٹرک مین سمپلی دی پروڈکٹ آف دس اینڈ ٹیکنگ دی پاور جتنے بھی آپ کی ویلیوز ہیں وہ جب ہم نے کیا اس کو فگر آؤٹ کیا دیٹ گیوز یو اے ڈفرنٹ ریزلٹ آل ٹوگیدر. سو ہیئر جو ارتھمیٹک مین سے یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اے ایم سے ارتھمیٹک مین سے جو آپ کے پاس ویلیو آئی از گریٹر دین جیومیٹرک مین جو کہ ارتھمیٹک مین تھی پلس 10% اینڈ جیومیٹرک مین از گیو یو 8.8% اماؤنٹ. اور تھنک اباؤٹ کہ جناب جو انویسٹرز ہیں وہ بیچارے جب جا کر یہ انہوں نے ریٹ دیکھنا ہے دے آلویز پریفر دی بگر ریٹ جو کہ ہم آگے دیکھتے ہیں. انویسٹر وڈ ناٹ بی ولنگ ٹو انویسٹ ان دی پروجیکٹ دیٹ آفرڈ این 8.8% ایکسپیکٹڈ ریٹرن اف دے کوڈ گیٹ این ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف 10%. اگین وہی ڈفرنس کہ جناب آپ کا ایکسپیکٹڈ جو ریٹ ہے ٹھیک ہے جی جو بھی ایک ROR ہے گیس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی وچ ون از گریٹر ریٹ اور 10% کس کو آپ چوز کریں گے.
obviously investor will go for the 10% rate of return. That gives you a good one. کیونکہ آپ یہی کنسیڈر کریں this 10% is an opportunity cost of capital. ٹھیک ہے, اگر یہ انویسٹر ادھر انویسٹ نہیں کرتا اس آئل اسٹاک کے اندر, ٹھیک ہو گیا, اور کوئی الٹرنیٹیو انویسٹمنٹ کرتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جناب ارتھمیٹک مین وائی دی انویسٹر دے پریفر دیٹ ون. مورل کیا ہے اس کا, کیونکہ جب اس کی این پی وی ہم فائنڈ کریں گے دیٹ گیوز یو ان دی ٹوٹل نیگیٹو ٹرم, جو کہ نیٹ کانٹریبیوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, دیر از نو نیٹ کانٹریبیوشن وٹس ایور, کیونکہ اس کی یہ پریزنٹ ویلیو ہے جو بھی نکلے گی, اور جب اس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو فائنڈ کریں گے اور اس میں سے مائنس کریں گے دیٹ گیوز یو دی مائنس فگر. اف دی کاسٹ آف کیپٹل ایسٹیمیٹڈ فرام ہسٹوریکل ریٹرنز اور رسک پریمیمز, use arithmetic averages, not compound annual rate of return. That is basically the moral of whatever our discussion is. This is the end conclusion of it. You always go for the arithmetic mean if the historical data is given, because that gives you the concise and the 1 point annual return, which is always greater than whatever you use the compounding annual return or the geometric mean. ٹھیک ہے, آئیے چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پہ, اور یہاں پہ ہم ریٹرن دیکھتے ہیں. اگین وہی جو ریٹرن آپ کے کامن سٹاکس پہ, دی ویریشن آپ چیک کر لیں کہ جی ویریشن کس طرح جا رہی ہے. لک ایٹ دیٹ, دی ڈپس ہیئر 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 ہیئر, دیٹ از دی پیک ایریاز. اینڈ کنسیڈر دیز آر دی ایئرز گیون ایٹ دی باٹم, دیٹ از 1930. ایک آپ کی یہ جو ایلیمنٹ ہے -45% دے رہا ہے آل ٹوگیدر. دیٹ گیوز اے اسٹوری آف گریٹ ڈپریشن. ٹھیک ہے, آپ کی جو یو ایس اسٹاک مارکیٹ تھی وہ بالکل کریش ہوئی تھی, جس کو گریٹ ڈپریشن بھی کہتے ہیں. اینڈ دیٹ از بیسیکلی شوئنگ دیٹ کامن اسٹاک, آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ تھے بالکل کریش ڈاؤن ہو گئی تھی. اور اس کے بعد جناب گلاس-سٹیگل ایکٹ اور ڈفرینٹ ایکٹس جو آئے تھے, اور انہوں نے جو کمرشل اور جو انویسٹمنٹ بینکس ہے ان کی ریگولیشنس کے مطابق ان کی جو پالیسیز ہے وہ چینج کی تھی, ان کے آپریشن چینج کیے تھے, اور بعد میں جتنے ایکٹ آئے دیٹ از فار دی ریوائول آف دیٹ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ. اینڈ دین دی لانگ ٹرم بانڈز آپ دیکھیں کہ لیسٹ بادر لیسٹ افیکٹڈ, اگین اسے بھی ڈپ تھا لیکن زیادہ تر اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں آیا. اینڈ دین دی ٹی بیلز, جو کہ ایک آپ کی اسٹیٹک بلو لائن ہے, پرپل لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں, پرسنٹیج ریٹرن گیون دیئر. So this is basically somehow the rate of returns 1926 سے 2000, جو کہ آپ کے ایک اسٹیٹسٹک ہے, اور جو آپ کے 75 ایئرس کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے جی, آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. That is using historical evidence to evaluate today's cost of capital. Suppose there is an investment project which you know and has the same risk as any index, جو کہ ہم نے انڈیکس ابھی اوپر دیکھا کہ جناب پریویس ایگزامپل کے اندر اسٹینڈرڈ اینڈ پور, جو کہ ایک طرح سے انڈیکس ہے, جو کہ ایک طرح سے آپ کا گائیڈر ایک لائن ہے جس کی بیسس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ انڈیکس آپ کو اتنا دے رہا ہے, ہاؤ اباؤٹ ڈفرینٹ جو آپ کے سیکورٹیز ہیں, جو آپ کا اپنا پورٹ فولیو ہے, وہ کتنا ریٹرن دے گا. اور اسی بیسس پہ آپ کہتے ہو کہ آپ کوئی بھی ایک ایسا انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں پروجیکٹ میں جس کا جو رسک ہے ہیز دی سیم رسک, یو نو اباؤٹ دیٹ پروجیکٹ. فارچونیٹلی جو کہ بڑا ٹف ہے, بڑا کروشل ہے, لیکن یو نو یو کین جج دی کریڈیبلٹی آف دا پروجیکٹ, اور اس کی بیسس پہ آپ نے کہا کہ یو نو اٹ اینڈ اٹ ہیز دا سیم رسک ایز وٹ ایور دا انڈیکس اور اینی انڈیکس وچ لیٹس سے جی ایس این پی اسٹینڈرڈ اینڈ پور, جو کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا. وی ول سے دیٹ اٹ ہیز دی سیم ڈگری آف رسک ایز دی مارکیٹ پورٹ فولیو. اور ہم کہتے ہیں کیونکہ جو آپ کا انڈیکس ہے دیٹ از بیسکلی دی مارکیٹ بیس, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی ہیز دی سیم ڈگری آف رسک ایز دی مارکیٹ پورٹ فولیو, کیونکہ اسی مارکیٹ پورٹ فولیو کے لحاظ سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جی جو اس کی جو ڈگری ہے, ڈگری آف رسک ہے, جو نیگوسیشن ہے, رسک فیکٹر, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کوئی بھی اس اسٹاک کا یا آپ کہتے ہیں اس پروجیکٹ کا, رائٹ, ایز اے سیم مارکیٹ رسک. ٹھیک ہے, اور اس کی بیسس پہ آپ کیا کہتے ہیں what rate should you use to discount the project's forecasting cash flow, expected rate of return on the market portfolio, the return. کیونکہ یہی جو وہ بات, اگر یہاں پہ آپ یہ دیکھیں پروجیکٹ, ٹھیک ہے, تو اس میں بتایا کہ جناب اس کو جو فورکاسٹڈ کیش فلوز ہیں جو فیوچرسٹک اس پروجیکٹ کی ہوگی, اس کو فورکاسٹ کرنے کے لیے کون سا ڈسکاؤنٹ ریٹ اپروپریٹ رہے گا.
وہ جو آپ کا اپرچونٹی کاسٹ ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا جس کو ہم کہتے ہیں ہرڈل ریٹ. اور یہی جو ہرڈل ریٹ ہے دیٹ بیکمز دی ریٹ آف ریٹرن گیٹنگ فرام دیٹ market portfolio. Yes, good. So this is basically what you basically deliver, you want to negotiate کہ یہ جو آپ کا ریٹ آیا of return ہے that is actually whatever the percentage you are getting there is become the discount rate to discount the future cash flow of your project. The return investor would forego by investing in the proposed project. Let us call this market return جو کہ آپ کا RM سے ہم نے denote کیا. آگے چلتے ہیں. One way to estimate RM جو کہ یہاں پہ market return ہے is to assume that the future will be like the past and that today's investor expect to receive the same normal rate of return revealed by the averages calculated earlier. جو ہم نے ابھی calculations کی ہیں اس کی بیسس پہ آپ کیا یہ ایک assumptions create کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کہتے ہو کہ جی we assume it کہ جی جو بھی آپ کا market return ہے let it be the market return اور آپ کہتے ہو کہ جناب future کا اور وہی ہوگا جو پاسٹ کا ہوگا. یو assume that there is no change whatsoever اور جو آج کے دن انویسٹر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جناب ان کو جو بھی ایک نارمل ریٹ آف ریٹرن یا ریکوائرڈ ملے گا دیٹ ریویل فرام دی ایوریجز دیٹ وی کیلکولیٹڈ جو کہ پریویس اس کے اندر تھا. تو آیا کہ یہ assumption گڈ ہے, گڈ انف ہے. obvious unfortunately this is not the way to do it. RM is not likely to be stable over time. جو مارکیٹ ریٹرن ہے obviously اس کے اندر ایک ویریشنز آئیں گی, اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. so remember that it is the sum of the risk free interest rate plus the risk premium. جو بھی ایک risk premium اس کے ساتھ ہے تو you got to add it. ہم آگے چلتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جناب look at that کہ جی آپ کی ٹری بلز وہی جو آپ نے دیکھے اور اس کے اندر جو اس کا risk premium تھا that is nil 0%. اگر بانڈ کی بات کرتے ہیں کارپوریٹ بانڈ کی تو اس کے اندر آپ کا yes there is a possibility of this and again so is the case with the rest of the securities and that how you negotiate it کہ whatever the risk factor what are the discounted factor or the risk factor there in investing in those riskier security اور اس basis پہ take the interest rate on the T-bills and add 9.1% the average risk premium shown on the table. ہم نے دیکھا کہ جناب آپ کی کوئی بھی جو کہ ایک کامن سٹاک تھا جیسے ہم اسٹینڈرڈ پور 500 کی بات کر رہے ہیں اور اس بیسس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ازیوم جو بھی آپ کا ٹی بل کا انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے اندر ایڈ کریں دیٹ بیکم دی رسک پریمیم. ہاؤ اباؤٹ اٹ کہ جناب آپ کہتے ہو کہ جی رسک پریمیم اگر میں نے نکالنا ہے لیٹ سے کہ جی میں 2001 کے اندر جا رہا ہوں 2000 تک ہمارے پاس یہ اسٹیٹسٹک تھے ایوریج ریٹرن تھے اور میں نے فیوچرسٹک ایسٹیمیٹ کرنا ہے. لیٹ اٹ بی دیٹ از یور فیوچر ایسٹیمیشن. ٹھیک ہو گیا. اور اس بیسس پہ آپ کہتے ہیں کہ جناب مارکیٹ ریٹرن ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو لیٹ اٹ بی کہ جناب جو بھی آپ کی 0.035 آپ کہتے ہیں ٹی بل ہے پلس اس میں کرو گے نارمل رسک پریمیم جو کہ 9.1% ہے دیٹ از 0.091% اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3.5% ہم نے زیم کیا کہ ہاؤ اباؤٹ کے جناب اس کا جو ایک آگے زیم کر لیتے ہیں 2001 میں ٹری بل کا دیٹ گیوز یو دی 3.5%. جو رسک فری ایک آپ کو ریٹرن ہے جب اس میں آپ ایڈ کریں گے دیٹ از 9.1% وٹ ایور دی رسک پریمیم از دیئر آف دی کامن اسٹاک جو کہ ایڈٹ تھا جو کہ پچھلے آپ نے دیکھا تو پتا چلا کہ جناب اس کا 12.5% اس کا ایکچوئل مارکیٹ ریٹرن ہے. تو مارکیٹ ریٹرن آپ یہاں پہ لکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. مارکیٹ ریٹرن از دی کمبینیشن آف رسک فری وٹ ایور دی ٹی بلز جو آپ کی گورنمنٹ سیکورٹیز ہیں پلس دی رسک پریمیم اینڈ آلویز ریمبر کہ جناب آپ کی جو رسک فری سیکورٹی ہے دیٹ گیوز یو نو پریمیم ایٹ آل کز دیٹ از اے موسٹ سیکیورڈ جس کے اندر جو کہ ڈیفالٹ فری ہیں سیکورٹیز. اسی بیسس پہ جب ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ ہاؤ اباؤٹ کے انویسٹرز ہے اس نے ریکوائر ریٹ آف ریٹرن اپنا ایزیوم کرنا ہے اشور کرنا ہے یا ہاؤ ہی گوئنگ ٹو کنفرم اٹ از اٹ دی کیس کہ جو بھی پاسٹ ہوگا یا جو آج کی ایکسپیکٹیشن ہے وہی جو پاسٹ کی ہے وہ فیوچر کی ہو سکتی ہے اور مارکیٹ ریٹرن آپ کا بن سکتا ہے تو نہیں انفارچونیٹلی یو کین ڈو اٹ. ہاں آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو بھی ایک ٹی بلز ہے اس کی جو آپ کی ایکسپیکٹڈ ریٹرن ہے جو کہ ایک اسٹینڈم ہے سچویشن جس کو آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہو اینڈ یو کین ایزیلی فائنڈ آؤٹ بائی ایڈنگ ان دیٹ انٹرسٹ ریٹ آف دی رسک فری سیکورٹی جو کہ آپ کی گورنمنٹ ٹی بلز ہے اور جب اس کو ایڈ کرتے ہو پریمیم کے ساتھ.
اور جو پریمیم ہے یہ وہی پریمیم ہے جو کہ آپ کا کامن اسٹاک پہ پہلے کیلکولیٹڈ ہے، جس پہ جب آپ رسک سیکیورٹیز کے اندر جا کے انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی بیسس پہ جیسے یہاں پہ بتایا گیا کہ 9.1% جو ہم نے پریویسلی کیلکولیٹ کیا تھا، جو کہ ڈفرینس ہے سمپل ٹی بلز کا اور جو بھی آپ کی نارمل انٹرسٹ ریٹ ہے اس کامن سیکیورٹی کا، تو جب اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں دیٹ گیو یو اے ڈفرنٹ اسٹیٹسٹک. اور یہاں پہ اینول ریٹرن یہاں پہ دیے تھے تو 2001 کا جو مارکیٹ ریٹرن ہے اوور دیٹ اسٹاک دیٹ بیکمز اے 12.5%. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو مارکیٹ جو آپ کا ریٹرن ہے آن دیٹ از بیکم دی نارمل رسک پریمیم پلس دی وٹ ایور دی رسک فری سیکیورٹی. آگے چلتے ہیں. اینڈ دیٹ گیوز یو اے ڈیٹا. یہاں پہ ایک گراف دیا ہوا ہے آپ کو، یہاں پہ آپ کو بارس گیون ہے. ادھر اوپر آپ ہیڈنگ دیکھیں ایوریج مارکیٹ رسک پریمیا جو کہ 1900 سے 2000 تک ہے. دس از اگین وی ہیو ٹیکن کہ جی مارکیٹ ریٹرنز ان 15 کنٹری اینڈ شوز دی ایوریج ریٹرن رسک پریمیم ان ایچ کنٹری بٹوین 900 ٹو 2000. اچھا، یہاں پہ جو مین چیز ہے اگین وی گوئنگ ٹو کیلکولیٹ کہ یہ بھی ڈیٹا اٹھایا گیا ہے، انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے اینڈ ہیئر دی رسک پریمیم از گیون دیئر. اور یہ جو آپ کا رسک پریمیمز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ یہ آپ کو ڈفرنٹ بارز میں دیے گئے ہیں. اگر میں یہاں پہ یہ 75 یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا اٹھاؤں، یو ایس کا اٹھاؤں، تو ہم نے ابھی پریویسلی ایس این پی کے اندر ہم دیکھا دیٹ از دی 9.1%، باہر دیٹ از 7.5%. اگین یہ جو آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے، اگر ہم ڈیٹا کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈیٹا ہے اور یہ جو ڈیٹا ہے ڈفرنٹ ہے. دیٹ از فار 75 ایئرز اینڈ دیٹ از فل 100 ایئرز. سو اگین دیٹ آلویز ڈپینڈ کہ جناب وین یو گوئنگ ٹو شفٹ دی گیئرز، وین یو سے دیٹ کہ جناب آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں آپ کے اسٹیٹسٹک، اور اس کے اندر جو آپ کی ہے جو رسک پریمیمز ہے اس کے اندر کس طرح چینجنگ آتی ہے. سو دیٹ مینس کہ جی جب آپ 100 ایئرز کا ڈیٹا اٹھائیں گے رسک پریمیم آپ کو کم ہے. اس کا مطلب ہے رسک بھی کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی جو اسٹاک کی والیٹیلٹی ہے یا ویریشن ہے اس کے اندر اتنے شاکس نہیں آئے. اگر شاکس آئے ہیں تو یو کین ایزیلی کمپرومائز ود دی پاس پرفارمنس. لیکن جب ہم اس کی بات کرتے ہیں جو کہ 1925 سے شروع ہوا ہے، 1925 سے، تو تھنک اباؤٹ یہاں پہ ہم نے ابھی گریٹ ڈپریشن کی بات کی. ٹھیک ہے جی، گریٹ ڈپریشن 1930 کے، جس کی وجہ سے اس کے رسک پریمیم کو بڑھا رہا ہے. اینڈ نیور فورگیٹ کہ جناب آپ کی ورلڈ وار 2 کی بھی اگر ہم یہاں پہ ڈسکس کریں اور اس کو بتائیں، اور ورلڈ وار جو آپ کی 1 ہے اس کو بھی چیک کریں، تو جس کی بیسس پہ دیز آر ون آف دی شاکس ایز ویل، دس از ون آف دی فیکٹر دیٹ افیکٹڈ، جس کو وجہ سے رسک پریمیم بڑھا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے ڈینمارک کا گیون ہے، بیلجیم کا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جی اٹلی از دی ہائیسٹ ون، جو کہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ناؤ کمپیئر دی ریٹرنز ان یونائٹڈ اسٹیٹس ود دوز ان دی ادر کنٹریز. دیر از نو ایویڈنس ہیئر دی US انویسٹرز ہیو بین پرٹیکولرلی فارچونیٹ. دی US واز ایگزیکٹلی ایوریج ان ٹرمز آف رسک پریمیم. اور اس پریمیم کے لحاظ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جناب آپ کا جو RM ہے جو بیسکلی آپ کہتے ہو مارکیٹ ریٹرنز، that is basically the combination of risk free plus good risk premium. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کی جو بھی ایک لیٹ سے میں کہتا ہوں یہ 3% پہ فکس ہے، تو جو بھی رسک پریمیم ہے اگر اس کے اندر شفٹس آتے ہیں، لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ لو ہے 7.5 ہے، ہائیسٹ 9.1% ہے جیسے ہم نے دیکھا، تو دیٹ گوئنگ ٹو بی ایڈڈ ان دس فگر اینڈ گیوز یو دی ٹوٹل different RM at 1 and RM 2 جو مارکیٹ ریٹ ہے. So Danish common stock came bottom of the league. The average risk premium in Denmark was only 43%, جو کہ ہم نے چیک کیا. The top of the form was Italy with a premium of 11.1%, جو کہ آپ نے دیکھا کہ جی پریویس ایگزامپل ٹیبل پہ ہم دوبارہ گراف دیکھتے ہیں جس کے اندر دس اٹلی دیٹ از بیسکلی دی ٹاپ آف دی لیگ. ٹھیک ہو گیا. اور جو آپ کا ڈینمارک ہے دیٹ از دی لیسٹ. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیے آئیے اس کو گو تھرو کر لیتے ہیں، اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں. Today we discuss about the 70 and we look the 75 years of capital market history of the United States، جو کہ بڑی mature اور developed
پارٹ آف دی ورلڈ ہے, ایک اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے. اس پہ ہم نے دیکھا کہ جی ہاؤ دی رسک اینڈ ریٹرن, ہاؤ دی ڈفرنٹ risk categories are there with respect to the securities and how the investor they rank it according to the whatever the average return they promised in the future. اس بیسس پہ ہم نے ویریشن دیکھی جس کے اندر ہم نے گورنمنٹ سیکورٹیز دیکھی, اس کا کمپیریزن دیکھا اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کے ساتھ, کامن اسٹاک سے اور بانڈ سے, آپ کی فکس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سے دیکھا, آپ کی ہم نے اسمال اور ویریشن فارمز کے اسٹاک سے دیکھا. اینڈ دین وی ٹرائی ٹو اینالائز کہ جی ہاؤ ٹو میجر اٹ, جو ایک ہاؤ ٹو میجر دیٹ رسک وچ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہی جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس کے اندر یہی رسک فیکٹر ہے, اور یہی ڈسکاؤنٹ ریٹ اس رسک فیکٹر کی وجہ سے چینج ہوتا ہے اینڈ شفٹس ہوتا ہے. دیٹ از ان دا پریویس لیکچرز دیٹ از کوائٹ ایزیئر ٹو کیلکولیٹ ڈفرنٹ ازمپشنز, اور ایزی پرسپیکٹو سے ہم نے دیکھا. Now we simply calculate that risk, اور risky part کی طرف گئے اور ہم نے کہا کہ جی how we going to analyze that risk. For that basis you got to understand what is risk, اور اس risk کے basis میں ہم نے دیکھا how it brings the shifts in the returns. And then we try to analyze the risk premium as well, جو ہم نے دیکھا کہ جو آپ کی market return ہے, how you going to add up the risk free securities, جو بھی آپ کا interest ہے جب risk premium کے اندر, اور جو risk premium ہے جب وہ change ہوتا ہے تو آپ کا market return کیسے change ہوتا ہے. So thank you for today. Inshallah, see you next time. Allah Hafiz.